عبادتوں میں مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے، چل کے مسجد جانا پڑے گا، رکوع و سجود ہوں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بھر کی بھوک کاٹنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے، حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جتنے بھی اعمال ہیں خیر کے، اچھائی کے، ان میں بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، 8 سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں، معلمین پڑھا رہے ہیں، صبح تہجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں، علماء ہیں کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کتنے مشقت والے کام ہیں، تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان؟ اللہ اکبر! فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، کیونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان اور جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فحش کلام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے، اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا۔ تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا ہو۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی
تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا. اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا. اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے. اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو. تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی. لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے. تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا. تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے. اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا. اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ. یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے. سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ. کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی. جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی.